الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی ہماری تعارف احادیث طیبہ کی دوسری نشست میں صحیح بخاری، جس کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ہمارا جو انداز گفتگو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ محدث، جو بھی کتاب کے محدث ہوں گے، راوی ہوں گے، کمپائلر ہوں گے، ان کی تھوڑی سی مختصر سی حیات مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی تاکہ ان کی حیات مبارکہ بھی سامنے ہو، اس کے بعد پھر ان کی کتاب پر تبصرہ ہوگا۔ آئیے آتے ہیں، پہلا نام ہے امام بخاری کا، جو عام طور پر امام بخاری کے نام سے جانے جاتے ہیں، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردیزبہ جعفی البخاری۔ آپ بخاری کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ امام بخاری بخارا شہر میں، جو سمرقند کا کیپٹل ہے، اس میں آپ سمرقند ہے، سمرقند کے کیپٹل میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ کو بخاری کہا جاتا ہے۔ امام بخاری چونکہ بخارا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کا اصلی نام محمد ہے، محمد بن ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل آپ کا اسم مبارک ہے۔ آپ اہل سنت والجماعت کے مشہور محدث، رجال، جرح و تعدیل اور علل کے امام، بڑے حافظ حدیث، فقیہ ہیں۔ بخارا میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے جمعہ کی رات 13 شوال المکرم سن 194 ہجری مطابق 20 جولائی سن 810 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ علمی گھرانے میں پیدا ہوئے، جہاں آپ کے والد ماجد خود حدیث پاک کے بڑے عالم تھے، بڑے اہل رجال میں سے تھے۔ والد امام بخاری کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے، آپ کے والد ماجد کا بچپن میں انتقال ہو گیا، اور امام بخاری نے یتیمی کی حالت میں ماں کی کفالت میں پروان چڑھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ بچپنے میں امام بخاری نابینا بھی تھے، اور خواب میں ایک مرتبہ حضرت سیدنا و جدنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام وعلی نبینا وعلیہ السلام تشریف لائے، اور اپنے فیض مبارک سے آپ کی بینائی کو آپ کی نابینا پن کو دور فرمایا۔ بچپن ہی سے علم میں مشغول رہے، بچپن ہی میں قرآن کریم کی حفظ کیا، اور اسی زمانے کی امہات الکتب کو حفظ کیا، یہاں تک کہ 10 سال کی عمر میں حدیث حفظ کرنا شروع کیا۔ شیوخ علماء کے پاس آتے جاتے رہے، دروس حدیث کے حلقوں میں شریک ہوتے رہے۔ 16 برس کی عمر میں عبداللہ بن مبارک، بہت بڑے محدث، اور وکی بن جراح، یہ بھی بہت بڑے ہیں، محدث ہیں، ان حضرات کی کتابوں کو حفظ کر دیا۔ طلب حدیث اور شیوخ سے ملاقات کی غرض سے اسلامی دنیا کے مختلف مقامات کا دورہ کیا، اور کم و بیش تقریباً 6 لاکھ احادیث کو یاد بھی کیا، جمع بھی کیا۔ امام بخاری نے خوب شہرت و مقبولیت حاصل کی، اور ان کے ہم اثر حتیٰ کہ ان کے شیوخ نے آپ کی مدح سرائی کی اور آپ کا ثناء العلماء علیہ آپ کا اعتراف کیا۔ اس کے بعد علماء نے حدیث و علوم حدیث میں ان کی امامت کا لوہا مانا، یہاں تک کہ آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث بھی کہا جاتا ہے۔ امام بخاری سے بہت سے کبار علماء محدثین نے علم حاصل کیا، مثلا امام مسلم نے، ابن خزیمہ نے، امام ترمذی اور دوسرے ائمہ کرام نے آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ معزز سامعین کرام، امام بخاری علیہ الرحمہ کی سیرت پاک کے چند گوشے آپ کے گوشہ گزار کرنے کی سعادت حاصل کی گئی، اور امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان جنہوں نے اپنی زندگی، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ خاص طور پر ایک مرتبہ آپ کی جرح و تعدیل، آپ کی جو حیات مبارکہ ہے، اس کے حوالے سے ملتا ہے۔ پہلے اس کے کہ آپ امام بخاری علیہ الرحمہ کی جو کتابیں ہیں، اس میں 2-3 کتابیں اور بھی شامل ہے۔ التاریخ الکبیر ہے، الادب المفرد ہے، رفع الیدین فی الصلاۃ ہے، قراءت خلف الامام، یہ دوسری کتابیں بھی شامل ہے۔ آخری ایام میں اور آخر عمر میں آپ کو بڑے کٹھن دور کا، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو پر بڑے ظلم و ستم ہوئے، آپ کو یہاں تک کہ نیشاپور اور بخارا سے شہر بدر کیا گیا، آپ کو نکال دیا گیا۔ چنانچہ وہاں سے سمرقند کے ایک دیہات میں چلے گئے، آپ وہیں پر آپ کی آخری سانس تک بیماری حالت علالت میں رہے، اور عید الفطر کی رات یعنی 256 سن ہجری میں امام بخاری علیہ الرحمہ، سن 870 میں امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان کی وفات عمل میں آئی۔ اب آئیے آتے ہیں ہم بخاری شریف کے حوالے سے، کتاب کے حوالے سے، کہ بھئی آپ نے کیسے اہتمام فرمایا۔ ایک مشہور واقعہ آپ کے حوالے سے ملتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ سمندری راستے سے سفر فرما رہے تھے، راستے میں جا رہے ہیں، اور آپ کے پاس اچھے خاصی تعداد میں اشرفیاں، درہم و دینار تھے، مال و دولت، تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں۔ اس دوران آپ کا جو ساتھی تھا، جس نے آپ سے دوستی اور تعلق بنا لیا تھا دوران سفر میں،
اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے، تو آپ نے بتا دیا کہ بھئی میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنے اشرفیاں اور اتنے درہم و دنانیر ہے۔ تو اس کا دل بدل گیا اور اس نے آپ کو کیا کیا کہ آہستگی کے ساتھ اس نے اعلان کر دیا کہ کشتی میں اتنے درہم جو میرے پاس تھے وہ چوری ہو چکے ہیں۔ اس شخص کو معلوم ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ کے پاس اتنے درہم و دینار ہے، اس نے چوری کا اعلان کر دیا، میرے چوری ہو چکے ہیں۔ اب جب سارا چھان بین ہونے لگی تو کسی کے پاس بھی نہیں نکلے۔ اب یہ جو الزام لگایا وہ بڑا پریشان ہوا، امام بخاری نے شاید جھوٹ بولا ہو۔ امام بخاری سے بعد میں نکلنے کے بعد پوچھا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا، کہ آپ نے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے جب دیکھا کہ تم نے یہ اعلان کیا کہ مال گم گیا ہے تو میں نے اپنے مال کو، اپنے سارے درہم و دینار کو سمندر میں پھینک دیا۔ کیوں؟ اتنا بڑا آپ نے کیوں ایسا کیوں کیا، مجھے کیوں نہیں دے دیا؟ فرمایا تمہیں دینے میں مجھے کوئی قباحت نہیں تھی، تمہیں دے سکتا تھا، مگر کل صبح قیامت تک لوگ جو ہے میری حدیث کو قبول نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر کے امام بخاری چور تھے، اور حالانکہ چوری میں کی نہیں کی وہ واللہ عالم، مگر میرا کیریکٹر خراب ہو جاتا تو میں نے چاہا کہ وہ پیسوں کو، وہ مال و دولت کو سمندر کے حوالے کر دوں، مگر اپنی چوری وغیرہ سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ معزز سامعین کرام، امام بخاری کی بخاری کو صحیح کہنے کی وجہ یہ ہے، اس کے بارے میں امام حضرت ابراہیم بن موقل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام بخاری خود فرماتے میں نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں صرف وہی احادیث کو نقل کیا جو صحیح ہو، اور بہت سی احادیث کو طوالت کی وجہ سے ذکر نہیں کیا۔ خود امام بخاری علیہ رحمہ سے مروی ہے جو صحیح احادیث میں نے ذکر نہیں کیے وہ ان سے زیادہ ہیں جن کو میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، لوگ یہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں ہی صحیح بخاری حدیثیں ہیں، امام بخاری خود فرما رہے ہیں جتنے احادیث میں نے بخاری میں جمع کیے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ صحیح احادیث ہیں جو میں نے اس میں ذکر نہیں کیا ہے۔ اسی طرح امام مسلم نے 30 لاکھ حدیثوں میں سے انتخاب کر کے 4000 کے لگ بھگ احادیث کو جمع کیا، احادیث اپنی صحیح مسلم میں ذکر کیا، لہٰذا صحیح کا مدار یہ نہیں ہے کہ وہ صرف بخاری اور مسلم میں ہو، وہاں ہاں ان دونوں اماموں نے اپنی سخت شرائط کی وجہ سے بہت اچھے انداز میں صحیح احادیث کا انتخاب کیا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے چونکہ یہ لازم رکھا اپنے اوپر کہ صرف انہی روایات کو، انہی احادیث کو جگہ دی جائے جو ان قسموں میں سے اول درجے کی ہو، بقیہ قسمیں بخاری اور مسلم میں جگہ نہیں پا سکیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں حدیث وارد کرنے کے لیے جو شرطیں مقرر کی، ان سے یعنی ان کے شیخ سے لے کر صحابی تک تمام راوی ثقہ، متصل اور مضبوط ہوں۔ ثقہ کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی مسلم، عادل، کامل الضبط والاتقان، کثیر الملازمہ مع شیوخ، یہ ساری چیزیں ہوں، یعنی شیخ کے ساتھ اپنا وقت زیادہ پلینٹی آف ٹائم گزارا ہو۔ اگر راوی قلیل مدت میں اپنے شیخ کے ساتھ رہے ہوں تو ان سے بھی آپ نے روایت کو اخذ کیا ہے، لیکن ایسے راویوں سے امام بخاری انتخاب کرتے ہیں، استیاب نہیں کرتے۔ نیز اس کے علاوہ ثقہ راویوں کے لیے یہ شرط بھی ہے کہ وہ اپنے سے اوثق یعنی ثقہ راویوں کی مخالفت میں نہ کرے۔ تو معزز سامعین کرام، امام بخاری علیہ رحمہ اور متصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر راوی یا تو اپنے شیخ سے سمعت یا حدثنا کے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میں نے سنا اور میں نے حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو ان فلان فلان کے یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ اس کو وہ مدلس نہیں کہا کرتے۔ امام بخاری کی شرط ملاقات پر امام مسلم نے بھی اعتراض کیا، ہوتا ہے ہر جگہ ہے کہ امام بخاری نے جو شروط بنائی تھی ملاقات کی، امام مسلم نے اس پر اعتراض کیا۔ اب یہ بہت ہی علمی بحثیں ہو جائے گی اگر میں اس میں تفصیل کے ساتھ چلے جاؤں۔ ایک حدیث ہے جیسے کہ امام بخاری نے کہا ہر جگہ جو ہے 2 3 راویوں کو میں رکھوں گا، مگر جو انما الاعمال بالنیات ہے وہ حضرت علقمہ سے، پھر وہ حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور پھر علقمہ سے صرف محمد بن ابراہیم، اور ان سے صرف یحییٰ بن سعید، تنہا راویاں ملتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اختلافی موضوع ہے ائمہ احادیث کے نزدیک۔ اکابر امت نے اپنے اپنے قائم کیے ہوئے پیمانوں پر اپنے اپنے وقت کو جانچا، مروجہ روایت کو جانچا، پرکھا۔ بعض اوقات ایک روایت کی تحقیق کے لیے انہوں نے مہینوں کی جستجو کی اور صحیح بر اعظموں کا سفر کیا، کہیں ایک ملک سے دوسرے ملک، صرف اس غرض سے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا جا سکے۔ صحیح بخاری کا مکمل نام کیا ہے؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ مکمل نام ہے۔ بعض حضرات نے اس کو یہ کہا الجامع المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ اہل سنت کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ قرآن کریم کے بعد سب سے اعلیٰ ترین کتاب مانا جاتا ہے۔
اس کتاب نے امام بخاری علیہ رحمہ کو بڑی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اس کتاب کو تقریباً 70,000 لوگوں نے ایک ہی وقت واحد میں سماعت کیا ہے، تو اس سے اندازہ لگائیے اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ کیا ہوتا ہے۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حجاز کے تیسرے سفر کے موقع پر مسجد نبوی سے متصل ایک رات خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت پنکھا ہے جس سے میں ہوا کر رہا ہوں، ہلا رہا ہوں۔ جب آپ نے یہ تعبیر پوچھی تو لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے احادیث کو چھان بین کر کر کے صحیح احادیث کو علیحدہ کریں گے، اس لیے میں نے اس کو جمع کیا ہے۔ صحیح بخاری کے لکھنے میں وقت کتنا لگا؟ امام بخاری نے تقریباً 6 لاکھ احادیث کو جمع کیا، پہلے 6 لاکھ احادیث کو آپ نے جمع کیا، اس میں سے چھان بین کیا کر کر کے ایک ایک کو، جن کو چن چن کر آپ نے حدیث پاک کو بخاری شریف میں نقل کیا۔ خود فرماتے ہیں کہ ہر حدیث کو صحیح بخاری میں لکھنے سے پہلے میں نے غسل کیا، 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور درود و سلام حبیب پاک پر پڑھ کر کے اس کے بعد میں نے لکھا ہے۔ غرض انہوں نے 16 سال کی مدت میں یہ بخاری شریف کو ترتیب دیا ہے۔ 16 سال معمولی وقفہ نہیں ہوتا، ان لوگوں نے اتنی محنتیں کر کر کے لکھ دیا ہے، اور ہم جو ہے پڑھ کر ایک ہی وقت میں کہہ دیتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ ہمیں اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اب آئیے احادیث کی تعداد پر آتے ہیں۔ صحیح بخاری میں تقریباً 7,000 سے کچھ زیادہ احادیث آئی ہیں، بعض نے اس کو 9,000 کہا، بعض نے اس کو 7,000 کہا ہے۔ البتہ بعض محدثین 7 اور 8,000 حدیثوں کی سند پر ایسی ہے، 7 یا 8 ایسی احادیث ہیں جس پر بعض محدثین کرام نے، اصحاب علماء جرح و عدل نے اس پر کلام کیا ہے کہ یہ حدیثیں اپنے ٹاپ لیول پر، اس کے کرائٹیریا پر نہیں اترتی ہے۔ اچھا، اب اس میں امام بخاری علیہ رحمہ نے تقریباً اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ہوا یہ ہے کہ تکرارات، اگر ابواب کی بات کی جائے تو امام بخاری علیہ رحمۃ والرضوان نے اس میں جو باب باندھے ہیں وہ 98 باب باندھے ہیں ٹوٹل، جس کا آغاز امام بخاری علیہ رحمہ کرتے ہیں کتاب بدء الوحی سے، جو آغاز ہو رہا ہے کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الوضو، یہ ساری احادیث کا آغاز ہوتے ہوتے پہنچ رہی ہے کتاب التوحید تک۔ تو جو اکثریت نے کہا ہے 7,563 احادیث ہے ٹوٹل بخاری شریف میں، اس میں سے امام بخاری نے اگر آپ تکرار نکال دیں، یعنی ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، مثال کے طور پر وہ کئی جگہ پر آئی ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی کئی جگہ پر، کئی مقامات پر آئی ہے، تو ایسی احادیث کو اگر ہم ڈبل جو آئی ہیں اس کو کٹ کر دیں تو آپ کو کم و بیش 4,000 احادیث آپ کو نظر آتی ہیں، یعنی ریپیٹیشن کے بغیر امام بخاری کے پاس 4,000 حدیثیں اس میں ملتی ہے۔ ثلاثیات امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں جس بات پر فخر کیا ہے وہ ہے ثلاثیات، یعنی 3 راویوں سے، مثلا تابعین، تابعی اور صحابی، 3 ان کے درمیان میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ہو، اس کو ثلاثیات کہا جاتا ہے۔ امام بخاری کی صحیح بخاری میں ویسے 22 ہیں، اور وہ 22 آپ نے اکثریت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے حاصل کی ہے، یعنی 22 میں سے 20 احادیث آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے لیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد مکی بن ابراہیم سے 11، ابو عاصم سے 6، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام ظفر کے شاگرد امام محمد بن عبداللہ انصاری سے 3 روایتیں آپ نے نقل کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ امام بخاری جو 256 ہجری کے ہیں یوم وفات، اور امام اعظم ابو حنیفہ 150 سن ہجری کے ہے، وہ امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد کہلاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، امام بخاری علیہ رحمہ کے بارے میں امام ذہبی فرماتے ہیں کہ آپ کم و بیش 10 سال تک آپ نے علم حدیث صرف ایک سے دوسرے علماء کے پاس جا کر کے علم حاصل کیا۔ آپ کے مشہور جو اساتذہ کرام تھے اس میں امام احمد بن حنبل، علی بن مدینی، یحییٰ بن معین، محمد بن یوسف، ابراہیم الاشعث، قتیبہ ابن سعید جیسے بڑے بڑے لوگ آپ کے اساتذہ کرام میں شامل ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تھا مختصر سا خاکہ امام بخاری علیہ رحمہ کی صحیح بخاری شریف کا۔ تو امام بخاری نے حتی الامکان اس میں صحیح احادیث کو نقل کیا ہے، ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے فیضیاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔